اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بہت ہی سمجھنے والا ٹاپک تھا کہ ایک انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہیں وہ ہماری سائیکالوجی کو اچھی طرح سے ہی سمجھتے ہوئے ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ تم اپنا سیلف اسیسمنٹ کیسے کرو گے، کہ اگر تم آج حقیقت کو مانتے نہیں ہو تو یہ تمہارا سیلف اسیسمنٹ ہوگا، تمہارا ہم کیا کہیں گے، اپنا محاسبہ کچھ اس طرح سے کرو کہ اگر تم حقیقت کا مقابلہ آج دنیا میں نہیں کر سکتے ہو تو اگر تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے، سپوز دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ہمیں اگزامپل دی کہ اگر آج تم حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں رب یعنی اللہ تعالیٰ رب آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی دے دی جائے نا، تب بھی تم نہیں سدھرو گے۔ یہ تمہارا اسیسمنٹ ہوا ہے جس کی فائنل رپورٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ انسان قیامت کے دن دوبارہ چاہے گا کہ اسے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یہ تھی ہماری آیت نمبر 27 کہ جس کے بارے میں سورہ انعام کی 27 پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، بلکہ 28 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان کے سامنے بات آ جائے گی، جو یہ دل میں حقیقت کو، حق کو، توحید کو چھپاتے تھے اور وہ چاہیں گے کہ کاش انہیں لوٹا دیا جائے، تو اگر لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہ نہیں کرنے والے جن سے ان کو منع کیا گیا، یہ وہی اجماع تواتر کے پیچھے بھاگیں گے، یہ وہی اندھی تقلید کریں گے، یہ وہی عقیدت کے مارے اللہ کے معاملے کو نہیں دیکھیں گے، ان کی عقیدت، ان کے باپ داداؤں کی، ان کے والدین کی، ان کے رشتے ناتوں کی عقیدت، ان کے بزرگوں کی عقیدت ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر میں ان کو دوبارہ بھی زندگی دے دوں، انہوں نے نہیں سدھرنا، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو دنیا میں نہیں سدھر سکتے، حق کو دیکھ کر وہ دوبارہ زندگی ملنے پر بھی نہیں سدھر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے، جس سے میں نے تو اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ابھی ہی حقیقت کو قبول کر لو، کیونکہ پھر یہ ہماری عادت ہو جائے گی کہ ہم ایک مکار شخص ہوں گے اور ہم خود بھی اپنے آپ کی گندگی کو نہیں پہچان سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی پھٹکار ہم پر پڑتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کے ہم قابل نہیں رہیں گے، ہم ڈیزرو ہی نہیں کریں گے کہ ہم توبہ کریں اور ہماری توبہ قبول ہو، یعنی ہم سے ہدایت لے لی جائے گی اگر ہم نے اگنور کیا، آنکھیں چرائی، اور اگر ابھی حقیقت کا مقابلہ تندرستی میں نہیں کیا۔ دیکھیں مرتے ہوئے تو ویسے ہی بندہ سرنڈر ہو جاتا ہے، ہر ایک سے بھی معافی مانگتا ہے، اپنے بڑے سے بڑے دشمن سے بھی معافی مانگتا ہے، انٹینسو کیئر میں یا وینٹیلیشن کے قریب جب وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا حال ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا ویسے ہی بیماری میں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو معاف کرنے پر تیار ہوتے ہیں اور ہم خود بھی پورے خستہ حال ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے تندرستی کے دنوں میں بہت ہی نیک ذہنیت کا محسنین متقین میں سے کر دیں۔ اچھا جناب، آج کا جو ہمارا آیتیں ہیں وہ یہ ہیں، آیت نمبر 29 273، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو میٹر ہے جو ہم نے ابھی سولو کیا کہ حقیقت پسندی، اگر حق کو نہیں مانو گے تو تمہیں اگر دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے تب بھی تم نہیں مانو گے، یہ تمہاری اتنی بلٹ ان ہیبٹ ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ بھی ایک عقیدہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس میں یہ ایک اور عقیدہ فٹ ہو گیا۔ ایک تو توحید پر باتیں ہو رہی تھی کہ یہ جھگڑا ڈالتے ہیں توحید کو سن کر اور کہتے ہیں کہ الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے یہ قرآن کچھ بھی، نہ فقہ ہے، نہ کچھ وزڈم ہے، نہ سمجھ ہے، اس میں تو اسٹوریز ہیں، اس میں تو نبیوں کی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ یعنی اگر کسی کو یہ کہانیاں لگ رہی ہیں تو واقعی مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بھرپور پرنور حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے۔
تو اسی پوائنٹ کو آپ نے سارا دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ معجزات چاہ رہے تھے، جبکہ معجزات حق کے مقابلے میں کام نہیں آتے ہیں. جن کسی کو اگر پچھلی 2 آڈیو سننی ہو تو وہ ہم نے سب کچھ کیا تھا، دیکھا تھا، ڈسکس کی تھی کہ یہ نبی کی محفل میں آتے تھے. یہی آیت نمبر 25 میں ہی ہے کہ یہ نبی کی محفل میں بھی آتے تھے، لیکن یہ سوچ کر آتے تھے کہ انہیں کسی بھی طرح کی آیتوں سے بھی تصدیق کرا دیا جائے، ان کی اپنی کتاب سے بھی تصدیق کرا دیا جائے، تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی عقیدت میں حق کو نہیں ماننا ہے. اب جو ابھی دوسری بات ہو رہی ہے کہ ایک اور بھی ان کے ساتھ پرابلم تھا، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے اپنے بچوں کے لیے اور اسپیشلی بچوں کے لیے بڑا ڈر ہے کہ قیامت کے یہ منکر نہ ہو جائیں. جیسے ہماری آج کل زندگی اور دنیا چل رہی ہے بڑی ہی پریکٹیکل، تو اس میں بچوں کے اندر یہ کہیں خدا نخواستہ نہ آ جائے، جو کہ اہل کتاب میں بھی کئی پردوں میں یہ کانسیپٹ چھپ گیا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. نہیں ہے کچھ بھی دنیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، صرف یہ زندگی، یہ اس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، یہی زندگی ہے، ہم کوئی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے آفٹر ڈیتھ. تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اون کرتے ہیں، ہم آنر فیل کرتے ہیں، ہماری تو زندگی ہے ہی اسی مقصد کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے کہ لالچ ہے جنت کا بھی اور ایمان بھی ہے ہمارا، کہ پھر نفس پر قابو رکھنے کا کیا فائدہ. اور نفس پر قابو ہم اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہم سب کے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ایک الہامی کتاب ملی ہے اور اس کے تحت ہمیں جائز ناجائز کا فرق بتایا گیا ہے، اور ہمارے جو نفس کو بری چیزوں سے روکنے پر ہمیں جنت ملنے والی ہے. تو اس پر بھی جیسے کل اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ الہامی کتاب کو اساطیر الاولین کہنے والے، جن کو اندر سے نہ فقہ نہ وزڈم نظر آتی ہے، یہ روکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. ان کا حشر یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے. بالکل یہی بات یہاں پر آ رہی ہے دوبارہ، اگین یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیجئے، بالکل یہی چیز قیامت کے منکر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَرَى. یہی ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 27 میں، وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دکھا دیتا. اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، ایک تو اساطیر الاولین کہنے والے، اللہ کی کتاب سے روکنے والوں کی بات ہوئی. اب قیامت کے منکر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قیامت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی جب آگ کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ان کو جب اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، کاش تم دیکھ سکتے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور، پھر یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، ہاں جناب دوبارہ میرے آگے کھڑے ہوئے ہو کہ نہیں؟ مر گئے تھے نا، تم نے تو کہا نہیں ہے یہ مگر صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، خود بخود پیدا ہوئے ہیں، خود بخود مر جائیں گے، یہ ساری دنیا خود بخود بنی ہے، ہم کوئی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ تم دوبارہ اٹھ کر مجھے جواب دے رہے ہو، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو، وہ اس وقت کہیں گے بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ربنا و ربنا، ہمارے رب کی قسم بالکل برحق ہے. لیکن ایک چیز ہم اس پر ایڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری کلاس ہے نا، ہم اس میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم ابھی بھی میں نے آپ کو ایڈمٹ کیا نا کہ ہم قیامت کا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی اس وقت میں نے اس کانسیپٹ کو مانا اور مانتی ہوں اور ماننا پڑے گا، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ پھر مسلمان مت رہو، ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر ہماری تیاری نہیں ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم بچتے نہیں ہیں،
ہماری جو مرضی میں آئے وہ ہم حرام حلال کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیپر میں جو میرا ایمان ہے کہ قیامت کے کانسیپٹ پر جو ہمیں مارکس ملیں گے، تو کیا پاسنگ مارکس بھی مل سکتے ہیں اگر آپ اور میں صرف یس یس بول کر، جیسے ہم نے اپنا سبجیکٹ لے لیا کسی بھی کلاس کا، چاہے وہ ایم ایس ہو، چاہے وہ اے سی سی اے ہو، چاہے وہ میٹرک ہو 9th، ہم نے سبجیکٹ تو لے لیا، اون تو کر لیا، لیکن ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے 33 مارکس سے بھی پاس نہیں ہونا ہے نا۔ تو یہ قیامت کے دن کا ہمارے اعمال نامے کا ایک بہت ہی میجر اور بہت ہی کمپلسری سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ہے، آپشنل نہیں ہے، کہ قیامت کا ایمان، جو کہ ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کے اندر عمل ضروری ہے۔ بھائی میں یقین رکھتی ہوں کہ ابھی چولہا بند کیا ہے تو اس کا جو فنل ہے وہ تو گرم ہوگا، میں ہاتھ نہیں لگاتی ہوں۔ بھائی ہمیں پتا ہے کہ یہ تار کھلے ہوئے ہیں اور اتنے وولٹ کا کرنٹ پاس ہو رہا ہے، تو یہ یقین آپ کو عمل کراتا ہے نا۔ صبح اسکول جانا ہے، صبح کیا کرنا ہے، یہ عمل، آپ اس کے پریسنگ، آپ کا اٹھنا، آپ کا الارم رکھنا، آپ کے ناشتے کی تیاری، ہمیشہ یقین عمل کرائے گا۔ اب اگر ہم کہہ رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، تو آٹومیٹک عمل اس کا ساتھ ہے۔ جیسے ایمان کا تعلق عمل صالح سے ہے، ایسے ہی یقین کا تعلق بھی عمل صالح سے ہی دکھانا پڑے گا، ڈیمو دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ہم جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں اٹھائے جانے والے، یہ منہ در منہ جھٹلا دیتے تھے، یہ کہتے تھے ہمارے کانسیپٹ میں ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اوور سمارٹ لوگ، ہم لوگ بڑے سمارٹ لوگ ہیں نا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم مان کے بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم مان کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم مانتے ہوئے بھی آگ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم مانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کا بہت وارم ویلکم یا میرا بہت وارم ویلکم ہوگا، بہت کیا اس کو کہتے ہیں، پرتپاک استقبال کہا جاتا ہے نا، بڑا ہی اعلیٰ استقبال ہوگا۔ ہمارا یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے جی اٹھنے کا، اور جی اٹھنے سے عمل کا گہرا تعلق ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت بھی میں اور آپ جو زوم کلاس پر بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کر، یہ ہمارا بڑا ہی بزی ٹائم میں سے ایک ٹائم ہے، صرف ہم اللہ تعالیٰ کو شہادت دیتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس کلاس کے بعد ہمیں عمل پر توجہ دینی پڑے گی، نہیں تو یہ کلاس بھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا اس کلاس کو، لینے والوں کو بھی دینے والوں کو بھی، کسی کو کچھ نہیں ملنے والا اگر ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا اس پر عمل نہ ہو۔ تو پہلے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کتاب کچھ بھی نہیں، کہانیاں ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہم کوئی اٹھائے جانے والے نہیں، ہم لوگ بھی اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اس میں قصے کہانیاں تلاش کرتے ہیں، اور ہم بھی مفتیوں سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، اور مفتیوں کے فتووں پر ہم اندھا بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ادھر بھی اگر ہم قیامت کے بارے میں عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ ویسے بھی آج کل اپنا سٹیٹس دیکھا جا سکتا ہے نا موبائل پر، کوئی بھی چیز کے لیے اگر آپ نے کی ہوئی ہے کچھ سبمٹ، تو آپ اپنا ٹریکنگ آئی ڈی یا اپنا سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں۔ اب قیامت کے دن ہم سب کو پتہ چلے گا، لیکن آج مجھ کو اور آپ کو وہ ٹریکنگ آئی ڈی اسی قرآن سے ملے گا کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں۔ ادھر ہم کو اپنے حوالے کیا گیا ہے اور ہمیں قیامت کے انتظار کا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی، جو آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ سیلف اسیسمنٹ، اپنا خود کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الیس ھذا بالحق، ہاں جناب تم تو کہہ رہے تھے نا اٹھنا نہیں ہے، تو ویسے بھی آپ دیکھیں 100% یہ سیف سائیڈ بھی ہے۔
یہ عقیدہ رکھنا ایک تو عقیدہ اور ایمان تو ہے ٹھیک ہے، بٹ سیف سائڈ آلسو، آپ خود غور سے دیکھیں کہ ایک تو عقیدہ ہے نا، لیکن ایک بہت ہی بہترین بات بھی ہے کہ اٹھیں گے اور ہمیں اپنا اچھا پھر اعمال میں آپ خود دیکھ لیں، آپ نے کر دیکھا ہوا ہے کہ تسلی، سکون اور خوشی ملتی ہے، کیونکہ بہت پیسفل قانون دیا گیا ہے۔ ہمارے گھر ایک جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے، ہماری اپنی شخصیت بغیر غیبت کے، بغیر حرام نہیں کھاتی، حرام دیکھتی نہیں، حرام بولتی نہیں، لوگوں کے لیے کھڑی ہے اور اپنا مال میں دوسروں کو حصے دار تھوڑا بناتی ہے، غریبوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ پر پوری اتر رہی ہے۔ قرآن کے تمام قانون آپ کو جو نفسانی خواہشات کچلنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ کوئی ایتھیسٹ بھی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے، وہ بھی اس قانون کی نفی نہیں کرے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم پورے کانسیپٹ کے ساتھ، یہ نیت کے ساتھ نیکی کریں کہ جناب اٹھ کر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ تو اب ہم اٹھ گئے، جس پر انہیں بالکل معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے آیت کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے یا کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اعتراف جرم کے بھی بات کہا جائے گا، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، تم تمام لوگ اب ٹچ کرو، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم نے کفر کیا تھا۔ تو اس لیے جو ہمارا کئی دنوں سے ٹاپک چل رہا تھا کہ فرشتے آئیں گے موت کے وقت، فرشتے آئیں گے موت کے وقت، تو بس یہ بھی کانسیپٹ آ گیا جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ جو آج حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو دوبارہ زندہ کر کر بھیج دیا جائے دنیا میں، وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طرح اب تیسری بات آ رہی ہے کہ اعتراف جرم بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت نبیوں کی بھی کام نہیں آئے گی، اور جس نے غلطی کی ہے اس کو کہا جائے گا چکھو عذاب جو تم نے کفر کیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اب قیامت کا عقیدہ کن الفاظوں سے بیان ہو رہا ہے؟ بلقاء اللہ، لقاء اللہ، ملاقات، اس کا اوریجن کیا ہے؟ ملاقات کا، جو ہمارے اردو میں ہم کہتے ہیں لقاء۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کلیئر فتویٰ جاری کر رہے ہیں، یہی ہماری فتوے کی کتاب ہے، اسی لیے میں بھی مفتی ہوں، سب بھی مفتی ہیں، کہ جناب ہم نے قرآن سے فتویٰ لیا ہے، یہ کیا آکورڈ بات، بے تکی بات کہ عورت مفتی نہیں ہو سکتی؟ بھائی مفتی کوئی دو سینگ والے ہوتے ہیں یا مفتی کیا ہوتے ہیں؟ مفتی یہ ہوتے ہیں کہ بات کو کنکلیوڈ کرنے والے، آپ مانو نہیں مانو، ہم نے کون سا منوانا ہے آپ کا؟ ہاں ہم قرآن کے مفتی، ہم نے قرآن سے ایک فتویٰ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتراف جرم کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یعنی وہی جو آخرت کا عقیدہ چل رہا تھا، یقیناً گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایمان، کانسیپٹ، عمل۔ آپ یقین جانے میں نے اپنی 60 سال کی زندگی میں دیکھا ہوا ہے کہ ایتھیسٹ بھی ہیں، وہ بھی اچھے کام ہی کرتے ہیں، یہی قرآن والے کام کرتے ہیں، صرف کانسیپٹ نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کا، کانسیپٹ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی عبادت بھی ہے، لیکن کام وہی جو قرآن والے کام ہیں، انہی میں ان کو بھی تسلی ملتی ہے۔ تو ہمیں کوئی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، اور ہمیں کہنا ہے نہیں نہیں میں تو عقیدہ رکھتی ہوں، جی جی میرا تو بڑا برائٹ عقیدہ ہے دوبارہ اٹھنے کا۔ تو یہی چیز آپ غور سے دیکھیں کہ گھاٹا پائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان پر وہ گھڑی۔ اب وہ کون سی گھڑی؟ چاہے دنیا کی موت، چاہے وہ قیامت میں اٹھنا، بغتہ، کیسے آئے گی وہ گھڑی؟ بغتہ، اچانک آئے گی، اور وہ کہیں گے یا حسرتنا۔ دیکھیں آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان آگ پر کھڑا ہوگا کہے گا کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا، کاش کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ کہیں گے بلا و ربنا، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی قسم بڑی کوتاہی ہو گئی، لیکن مانی نہیں جائے گی۔ اب ہم تھرڈ پڑھ رہے ہیں
کہ وہ گناہگار کہیں گے جب اچانک موت سے ان کا واسطہ پڑے گا، یا حسرتنا، اے حسرت ہم پر، کیا کس بات کو فوکس کرایا گیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، دوسروں کی مت دیکھیں کون مرا، کس کے لیے ہو رہی ہے، اس کا نام کیا ہے، کس کی قوم میں سے، یا بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ میری اور آپ کے لیے بھی یہ نصیحت نامہ آ رہا ہے کہ تم بھی ایسے نہ مر جانا کہ مرتے ہوئے تم کہو کہ ما فرطنا فیہا۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے مرنے والے کا، اچانک موت آنے والے کا، برے لوگوں کا، ما فرطنا فیہا، کہ جو کوتاہی کی ہم نے اس دنیا میں۔ اللہ اللہ، وہ ایسے کہے گا کہ جب ان پر وہ اچانک قیامت آئے گی، موت آئے گی، اٹھنا ہوگا، کہے گا ہائے افسوس جو کوتاہی کی میں نے اس معاملے میں۔ وہم یحملون اوزارہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حمل، حمل مینس لدا ہوا ہونا، کہ وہ لادے ہوئے ہوں گے، لدے ہوئے ہوں گے، اپنے تو بوجھوں سے لدے ہوئے ہوں گے، کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور کئی جگہ آ رہا ہے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بھی گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جن کو یہ بہکاتے ہیں نا، بہکانے والے کو بھی گناہ ہے لیکن بہکنے والے پر بھی گناہ ہے۔ یہ کلیئرٹی آپ کے پاس اس کی بھی ہونی چاہیے۔ بہت معصوم بننے کی کوشش مت کریں، کوئی بھی معصوم بننے کی کوشش نہ کرے، اسپیشلی عورتیں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوسنٹ بتاتی ہیں کہ میں بڑی مجبور ہوں۔ ایسے تو ہم عورتیں بڑی چیمپئن ہیں سب کو دو دو ہاتھ کرنے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بہکتا ہے وہ بھی گناہگار، جو بہکا رہا ہے وہ بھی گناہگار۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ان کلاسز میں ہم کسی کو بہکا رہے ہیں تو پروردگار آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہمارے شر کو خیر میں بدل دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک رحمت بنائیے ایک دوسرے کے لیے، اور ہم سب کو ایمان والوں میں دوست بنائیے، ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے کہ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ٹوٹل آپ کی رضا شامل ہو، اور ہماری ذات سے نہ کوئی بہکے اور نہ ہم کسی کو بہکائیں، اور ہم کسی کا غلط اثر قبول بھی نہ کریں۔ پروردگار آپ کے متقین اور محسنین بندوں میں ہمارا شمار ہو، ہماری برائیوں کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیجئے۔ تو یہ لادے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، ان میں بڑا افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے قیامت کا عقیدہ رکھا ہوتا۔ الا ساء ما یزرون، بہت برا، سن لو، الا سن لو کہ بہت برا جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لادنے کا کام کیا اور لدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ یس وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جبکہ دنیا ہی سب سے بڑی چیز ہے جنت کمانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کس سینس میں کہہ رہے ہیں، کس ایسپیکٹ میں اس کو کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں یا سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے دنیا ہی میں تمہارے لیے تم وہ اعمال کرو گے کہ جنت مل سکے گی، تو پھر آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا؟ کس کے کمپیریزن میں کہہ رہے ہیں؟ غور سے یہ آیت کو دیکھیں، آیت 32 سورہ انعام، کس بات کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یس نہیں ہے حیات الدنیا مگر کھیل تماشا ہے؟ آخرت کے کمپیریزن میں کہہ رہے ہیں وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور جبکہ آخرت بہترین چیز ہے، لیکن یہ سب کو نصیب نہیں ہوگی بہترین، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو دنیا میں بچتے رہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی والی کاموں سے، برے کاموں سے، مقصد حیات نہ بھولا، قیامت ہمیشہ مد نظر رہی، موت ہمیشہ یاد کرتے رہے، حرام حلال کا خیال کیا، تو دیکھو یہ آخرت کے بدلے میں دنیا واقعی ایک کھیل تماشے کی جگہ ہے، کہ کسی کو کیریکٹر ملا ہے فقیری کا اور کسی کو کیریکٹر ملا ہے کوئین ہے، کوئی پرنس ہے تو کوئی پرنسس ہے، کوئی نوکر ہے تو کوئی آقا ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے،
سب کو اپنا اپنا کیریکٹر نبھانا ہے جس پر آپ کو اور مجھ کو ایوارڈ ملنے والا ہے. اس میں ٹیسٹ ہوں گے، کیریکٹر کو نبھانا پڑے گا. اور جو کھیل تماشا ہوتا ہے نا، وہ ہماری پوری جو 24 آورز ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ کھیل تماشے کے لیے تھوڑا وقت رکھتے ہیں، اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے ہم زیادہ وقت رکھتے ہیں. ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں، ہم کتنے گھنٹے اپنے فیملی کو دیتے ہیں، ہم کتنا گھنٹے اپنے بزنس کو دیتے ہیں، پھر ہم جا کر ایک اسپیئر ٹائمز اپنے جو کھیل اور تماشے کو دیتے ہیں. تو یس، نہیں ہے دنیا کی زندگی، مگر یاد رکھنا کہ آخرت کے مقابلے میں ایک تھوڑا سا وقت ہے. شام یا شام کا کوئی حصہ، 1 دن، 10 دن، ایسے ایسے مثالیں آئی ہیں کہ یہ دنیا کا جو پیریڈ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بے انتہا کم ہے، کہ بندہ کہے گا کہ میں دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے اس دنیا میں گیا تھا، چاہے وہ 100 سال جی کر آ جائیں، جو ہماری ایک ایوریج لائف ہوتی ہے. چلے 90 لے لیں، چلے 100 لے لیں، جبکہ ایوریج لائف تو 65، 70، 75، 80، لیکن چلیں لے لیں، 100 لے لیں. اس کے بھی کمپیریزن میں جو آخرت ہے وہ ایک بہت ہی کبھی نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. تو دیکھو، یہ دنیا کی زندگی جو کہ کھیل تماشے والا وقت کے حساب سے، آخرت کے کمپیریزن سے یہ کھیل تماشا کہا گیا. نہیں تو سارا کے سارا دار و مدار آپ کی جنت کا اس دنیا کی جو کارکردگی ہے، جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے دنیا میں، یہ اسی کا سرچشمہ ہوگا کہ ہم کو اور آپ کو جنت مل سکے گی. تو اس لیے دیکھیں، بڑی انٹلیکچول آیتیں ہوتی ہیں کہ ہم پہلے تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، پھر ہمیں الحمدللہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ. اللہ مجھے بھی یہ بات ذہن نشین کرا دے. ہر معاملے میں ہم اس آیت کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں کہ آخرت بہترین ہے، آخرت بہترین ہے. اور یہ بہترین آخرت کس کو ملے گی؟ للذین یتقون. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ افلا تعقلون. ہاں جناب، تم پڑھنے والے، کلاسز میں بیٹھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مجھ سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون. آپ سے بھی کہہ رہے ہیں افلا تعقلون. ہاں، کیا سوچا ہے اپنے لیے؟ کیا تم عقل سے کام لوگے؟ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 33 آگے جو ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کے نبی کیسے غمگین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دیں گے. بڑی پیاری آیت ہے. انشاءاللہ دیکھیں، ہم ضرور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کل.